إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تمجیدات، اچھے کلمات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کائنات کے مالک و خالق نے بے شمار اور انگنت احسانات ہمارے اوپر فرمائے، اور اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ کروڑوں لاکھوں درود و سلام امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی علیہ السلام کی ذات گرامی پر کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، اور وہ خالق کائنات ہے، اور اپنی مخلوق کے احتیاجات کو بھی وہ بہتر جانتا ہے۔ رب العالمین جانتا ہے کہ انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، لہذا جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے اور بود و باش کے انتظامات فرمائے، مختلف قسم کے موسم اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، کائنات میں مختلف رنگ بھر دیے، قسم قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، کہیں سبزہ ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں سمندر اور دریا ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے ہمہ ہمی رکھی ہے، اور مختلف رنگ حضرت انسان کے لیے اللہ نے کائنات میں رکھے ہیں، تاکہ اس کا دنیا میں رہنا آسان ہو جائے۔ جہاں عمومی انسان کی بود و باش کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا،
وہاں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اور وہ رب العالمین کی عبادت ہے، اس عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ رکھے ہیں۔ کہیں وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر رب کو یاد کرتا ہے، کہیں وہ رکوع کر کے جھک جاتا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنی ذلت کے آخری اظہار کے لیے سر بسجود ہو جاتا ہے، کہیں مختلف نعمتیں کھا کر استعمال کر کے الحمدللہ پڑھتا ہے، اور کہیں انہی نعمتوں سے روک دیا جاتا ہے اور وہ روزہ رکھ کر رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مختلف رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اپنی وہ عبودیت کا اظہار کرے اللہ کے سامنے۔ جہاں 11 مہینے اسے صرف یہ کہا گیا ہے کہ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، 12واں مہینہ جو ان 11 مہینوں کا سردار ہے، اس میں انہی حلال چیزوں سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اسے منع کر دیا گیا ہے کہ اب ان چیزوں کو تم نے استعمال نہیں کرنا، کھانا نہیں۔ اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والا، عبودیت بجا لانے والا بندہ، وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کل تک جو حلال چیزیں تھیں آج اس پر ایک محدود وقت کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تو وہ ان سے رک جاتا ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی ہی اصل میں عبادت ہے۔ یہ ماہ مبارک، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہاں پہلی ہی رمضان سے یہ ندا لگا دی گئی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ اگر پورا سال تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اب تو رک جاؤ، اور خیر کے متلاشی ہو تو اب آ جاؤ کہ یہ موسم بنا ہوا ہے، رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، آؤ اللہ کے دربار میں جھک جاؤ کہ اب جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کا مہینہ ہے کہ ان للہ عند کل فطر وتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ جہاں روزہ دار افطار کے وقت رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہاں ہر فطر کے وقت، ہر افطار کے وقت، ہر رات اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے بہتر اس کی عبادت
من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا۔ تو یہ بھلائیوں کا مہینہ ہے، اور اس میں عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس میں جہاں اور عبادات ہیں وہاں اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ ایک بڑی عبادت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور انفاق کا ایک معنی افتقار اور فقر بھی ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، کہ انسان فقیر ہو جانے کے ڈر سے اپنا مال نکالتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کے خزانے اللہ عطا کر دیتا، تمہیں دنیا کی ملکیتیں عطا کر دیتا، تو تم اس ڈر سے کہ کہیں فقر و فاقہ کے شکار نہ ہو جاؤ خرچ کرنے سے رک جاتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور بے شک انسان اصل میں تنگ دل ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو نیکیوں کا مہینہ ہے ہمیں بلا رہا ہے کہ آئیے بڑھ کر یا باغی الخیر اقبل، اللہ کی طرف سے ندا ہے اے نیکی کے متلاشی، اب کس چیز کے انتظار میں ہے؟ اب تو نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اللہ کی رحمت کا دریا ہے کہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بد نصیب رہ جائیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں طائف کا ذکر کیا تھا، سفر طائف کا، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا ستم توڑے گئے، کائنات کے امام کو لہو لہان کر دیا گیا، اور جبریل امین ملک الجبال کو لے کے آئے، پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے، اور آ کر کہا کہ یہ فرشتہ اجازت مانگتا ہے کہ آپ اجازت دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹا کر ان کو پیس کر رکھ دیا جائے، مگر کائنات کے امام رحمت للعالمین نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ یہی فرشتہ جبریل امین ایک دفعہ پھر حاضر ہوا اور آ کر کائنات کے امام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں، کعب بن عجرہ راوی ہیں اس روایت کے، کہ ہم سب قریب ہو گئے، پہلے قریب تھے مزید قریب ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ امام الانبیاء نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ کے بعد ہم نے پوچھا، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آج ہم نے ایسی چیز دیکھی ہے جو پہلے نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آیا تھا اور اس نے کہا کہ بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جس نے رمضان پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آمین کہا۔ وہ نبی جس کا جسم لہو لہان ہے اور تعذیب دینے والے، آپ پر ستم ڈھانے والے سارے کافر ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں فرما رہے، مگر آج جبریل امین یہ بد دعا کر رہا ہے اور رسول امین اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ جب ہر طرف رحمت کی بارش ہو اور اس رحمت کے مہینے میں بھی ایک انسان پھر بھی محروم رہ جائے تو یقیناً اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ ایک طرف رحمتوں کا دریا چھلک رہا ہو اور ایک طرف انسان ان رحمتوں سے محروم رہ جائے، یہ یقیناً بڑی کم نصیبی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیر کرنے والے تھے، بھلائی بہت زیادہ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ کان اجود الناس، تمام لوگوں سے بڑھ کر خیرات کرنے والے، جواد، وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں تو آپ کی خیرات کی بات ہی کیا تھی، حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آ کے ملتا تھا، وکان یلقاہ فی کل لیلہ، ہر رات جبریل آتا تھا، رمضان کی ہر رات جبریل آ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتا تھا۔ آج تراویح بھی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ محمد عربی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھائی اور جبریل ہر رات آ کر آپ کے ساتھ قرآن کا تدارس کرتا تھا۔ آج ہم بھی قرآن کو سنتے ہیں، اور فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز اور تند آندھی اور ہوا سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے والے ہوتے تھے۔ عالم یہ تھا امام الانبیاء کا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لقد کان یاتی علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ما یرا فی بیت من بیوتہ الدخان، کھانا پکنے کی آگ تو دور کی بات ہے، مہینہ گزر جاتا، آل محمد گھر میں آگ دیکھنا تو دور کی بات ہے، دھواں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس قدر فاقہ کے دن پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں گزرتے تھے۔ پوچھا گیا اماں جی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کہ 2 چیزوں پر، پانی پر یا کھجور پر، یہ گزارا تھا۔ مگر رمضان میں نبی علیہ السلام کی خیرات کا عالم یہ ہوتا کہ جیسے تیز اور تند ہوا چلتی ہے، اس طرح پیغمبر علیہ السلام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ حالانکہ وہ معصوم پیغمبر علیہ السلام سارے کے سارے اللہ نے درجات اور شرف و منزلت اپنے حبیب کو عطا کر دیے، سید الکونین بنا دیا اور اشرف الانبیاء بنا دیا اور سید المرسلین بنا دیا، مگر پھر بھی عالم یہ ہے کہ اللہ کے شکر میں کھڑے ہوتے ہیں تو تورمت قدمہ، پیغمبر علیہ السلام کے قدم ورم زدہ ہو جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اور رمضان میں اس قدر خیرات کرتے ہیں کہ جیسے تیز اور تند آندھی چل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدخل ما یملأ بطنہ، کائنات کے امام نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور یہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ کبھی آپ اتنا نہیں پاتے تھے کھانے کے لیے کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے مدینہ میں آئے کبھی 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ ہم نے پیٹ بھر کر گندم کی روٹی کھائی ہو۔ مگر اس کے باوجود رسول ثقلین نے یہ سبق دیا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اسی لیے شاید یہ جبریل امین کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ جب ہر طرف رحمت کے دریا بہہ رہے ہوں، جب ہر طرف برکات کے سوتے پھوٹ رہے ہوں، جب ہر طرف بھلائیوں کے چشمے ابل رہے ہوں اور ایک بندہ محتاج بھی ہو، ہم سے زیادہ محتاج کون ہو سکتا ہے؟ کہ دن رات گناہ، دن رات نافرمانیاں،
اور اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوں کہ آؤ میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں، آؤ تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، بخشش مانگو تو صحیح، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم بخشش مانگ کے دیکھو میں تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو جب اللہ کی طرف سے اتنی رحمت ہو، برکت ہو، پھر بھی انسان سمندر کے کنارے بیٹھ کر پیاسا رہ جائے تو یقیناً اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک بندہ جھونپڑی میں رہ رہا ہو، خیمہ پھٹا ہوا ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو اور کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، سر ڈھانپنے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ہو، اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، مجھے بتائیے کہ عالم کیا ہوگا۔ بہترین بنگلہ کوئی چھوڑے گا اور اس کو یہ بھی گارنٹی دی جا رہی ہو کہ تمہیں کپڑا پہننے کے لیے ملے گا، دربان چوکیدار ملیں گے، تمہارے لیے یہ سہولتیں ہوں گی، تمہیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، کوئی پیچھے رہے گا؟ دنیا کا عالم یہ ہے، جو دنیا دنیا ہے ختم ہو جانے والی ہے، آخر کار ختم ہو جانی ہے۔ 60 سال 70 سال بڑھ کر 80-90 سال کی عمر میں آخر کار اگر کوئی پوری عمر پا لیتا ہے، ورنہ بہت کم لوگ ہیں جو بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، زیادہ تر پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ جب موت سامنے کھڑی ہو اور نجات کی راہ اللہ دکھا رہا ہو، رب تعالیٰ عطا کرنے پر ہو، پھر بھی بندہ سمٹ کر ایک طرف بیٹھا رہے، اللہ کی فیوز و برکات سے مستفید نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو فائدہ نہ پہنچائے، دریا پہ بیٹھ کر پیاسا رہ جائے تو پھر پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے، پھر یہی کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ سے ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرما دے جن کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ نے عطا کر دیا ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔